حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے چند سوار میرے پاس آئے اور ان کی ظاہری حالت اچھی تھی۔ امراء میں سے ایک شخص ان کے ساتھ بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اس نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ پھر ان درویشوں میں سے ایک نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ امیر شخص ان سے باغی ہو گیا اور اس نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ ان کا وظیفہ جاری ہو جائے اور اس کے لیے میں نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہی۔ اس امیر شخص کے دربان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اس تک جانے نہ دیا۔ میں نے اس دربان کو بھی معذور جانا کہ عقل مندوں کا قول ہے کہ امیر، وزیر اور بادشاہ کے دروازوں کا بغیر کسی وسیلے کے چکر نہ لگاؤ، کیونکہ کتا اور دربان جب بھی کسی اجنبی کو دیکھیں گے تو دربان اس کا گریبان پکڑیں گے اور کتا اس کا دامن پکڑ کر اسے کھینچے گا۔ پھر اس امیر شخص کے مقرب بندوں کو میری آمد کا علم ہوا تو وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے گئے اور میرے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا۔ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی اور کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں اور غلاموں کی جگہ پر ہی بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ اس امیر شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر میری آنکھوں کی جگہ پر بھی بیٹھیں تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ میں آپ کی عزت کروں گا کیونکہ آپ عزت کے قابل ہیں۔ الغرض میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں ان درویشوں کے مداح کی جانب لوٹ آیا اور عرض کیا کہ اے شخص، تو نے کیا دیکھا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا؟ بے شک تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے رزق دیتا ہے۔ اس امیر شخص نے میری بات کو پسند کیا اور ان درویشوں کو وظیفہ جاری کر دیا اور اس سے قبل جو وظیفہ معطلی کے زمانے کا بھی تھا وہ بھی انہیں عطا کر دیا۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور عذرائے ادب زمین چوم کر اس سے معذرت طلب کی اور کہا کہ خانہ کعبہ چونکہ قبلہ حاجات ہے اس لیے لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پس آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جیسوں کو برداشت کیا کریں، کیونکہ بے پھل درخت پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں کچھ درویشوں کا بیان فرما رہے ہیں جن سے ایک امیر شخص نے خوش ہو کر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک درویش نے ایسی حرکت کی جس پر وہ امیر شخص ناراض ہو گیا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر بعد میں ان کا وظیفہ بحال کر دیا۔ بس چاہیے کہ نیک لوگوں کا لباس پہن کر نیک کام کرنے چاہیے اور خانہ کعبہ قبلہ حاجات ہے اس لیے لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اسی طرح نیک لوگ اللہ عز و جل کے مقرب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سخت باتوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے کہ ان کی صحبت ہمارے لیے باعث فخر اور باعث برکت ہے۔